اور آگے سنیے، فرمایا آج میرا چچا ابو طالب ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اب یہ آقا کا فرمانا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، ارے اس سے بڑی بھی دلیل ایمان کوئی ہے؟ اور پھر آگے کیا فرماتے آقا علیہ السلام؟ فرما کر فرمانے لگے ہاں کوئی ہے جو مجھے اپنے چاچا ابو طالب کے شعر سنا دے۔ ہائے 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 ہائے، وہ جو میرے بچپن میں کہے تھے کوئی شعر سنا دے۔ مولا علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے، کچھ اور صحابہ کھڑے ہو گئے، اور بھی حدیث میں آتا ہے کئی صحابہ کھڑے ہو گئے۔ آگے سب سے مولا علی المرتضیٰ، عرض کیا یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے کأنک اردت قولہ وابید یستسقی الغمام بوجہہ، آقا ایسے لگتا ہے کہ آپ ان کا یہ شعر سننا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہاں وہی۔ پھر مولا علی المرتضیٰ نے یہ شعر گنگنایا۔ پھر اس کے بعد یہ تو 2 سال کی عمر پر وہ گواہ ہیں نبوت کی علامت کے۔ اب آقا علیہ السلام کی عمر پاک اور بڑھ جاتی اور عمر پاک اسی طرح 9 10 سال 11 سال 12 سال کے لگ بھگ ہو جاتی۔ اس زمانے کے بھی علامات نبوت کے، اب دادا نہیں تھے، عبد المطلب نہیں تھے، اب تنہا ابو طالب گواہ ہیں۔ ان کی گواہی حضور کی نبوت پر اعلان نبوت سے پہلے 40 سالوں پر محیط ہے۔ ارے اتنی بڑی گواہی 40 سالوں پر محیط ہے۔ آقا علیہ السلام کے بچپن، قریش تاجروں کا قافلہ، حضرت ابو طالب اس کے سربراہ، کیونکہ متولی کعبہ آپ تھے اور سوسائٹی میں ان کو امامت و سربراہی کا درجہ حاصل تھا، وہ متولی کعبہ تھے۔ تو وہ قافلہ عرب تاجروں کا، آقا علیہ السلام بھی چچا کے ساتھ چل پڑے، تو وہ لے کے چل پڑے تھے روم، ملک شام کی طرف جا رہے تھے، ملک شام کی طرف۔ راستے میں، اور یہ جو حدیث بتا رہا ہوں واقعہ، یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، جامع ترمذی مرقم حدیث جو جلدیں ہیں نئی، اس کی جلد 6 صفحہ 14 حدیث کا نمبر 3920۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں کہ چل پڑے، راستے میں پہنچتے پہنچتے ایک مقام آیا اور وہاں اس مقام پر جا کے رکے، وہ بحیرہ راہب کی جگہ تھی۔ آقا علیہ السلام کو جب اتارنے لگے تو وہ دوڑ کر بحیرہ راہب، ضعیف العمر راہب تھا، یہ وہی راہب ہے جس سے حضرت سلمان فارسی ان کے شاگرد تھے، اس کی زیر تربیت تھے۔ اس سے حضور کی باتیں سن سن کر حضرت سلمان فارسی غائبانہ عاشق مصطفیٰ ہو گئے، اور وہ ان سے باتیں سن کر مدینہ آ گئے تھے کسی یہودی کا غلام بن کر، تاکہ جب یار یہاں آئے گا تو پھر میں حضور کی غلامی میں چلا جاؤں گا۔ وہ بحیرہ راہب، اس نے حضور کو دیکھا، قریب آ گئے اور آ کے اتارا اور ساتھ لے گئے، اور آ کے آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کے ان کے الفاظ ہیں فقالا فجاء فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین فقال له اشیاخ من قریش ما علمک، اس نے کہا یہ رسول رب العالمین ہے، یہ سید العالمین، اللہ نے اس کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا ہے۔ 9 برس 12 برس کی عمر مبارک، بحیرہ راہب بتا رہا ہے، اور سننے والا کون ہے؟ حضرت ابو طالب۔ اور سارا سن کر جو قریش کے اشیاخ تھے، بوڑھے بزرگ سردار، وہ بولے اے راہب بحیرہ، یہ سارا کچھ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہارے علم کی بنیاد کیا ہے؟ بحیرہ راہب نے جواب دیا، بنیاد فقال انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبک شجر ولا حجر الا خر ساجدا، اس نے کہا خدا کی قسم میں نے دیکھا جب تم گھاٹی سے اترے، میں نے دیکھا نہ کوئی درخت ایسا تھا نہ کوئی پتھر ایسا تھا جو اسے دیکھ کر سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اور اس نے کہا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ درخت اور پتھر سوائے نبی کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے، یہ نبی آخر الزماں ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہود اس کی طاق میں ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اتنے میں 8 یہودی وہاں آ نکلے تھے۔ کتنے؟ 7 یہودی، 7 وہاں آ نکلے۔ اس نے پوچھا حضرت ابو طالب اور قریش سرداروں کے سامنے، بھئی تم کیوں آئے ہو؟ سب کے سامنے انہوں نے کہا
ہمیں اپنے کاہنوں راہبوں نے خبر دی ہے اور بڑے عالموں نے خبر دی ہے کہ رہبانوں نے خبر دی ہے، احبار نے خبر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی پیدا ہو چکا ہے، اور خبر یہ ملی ہے کہ وہ اس آج کے ان دنوں میں ملک شام کی طرف سفر پہ ہے، ہم انہیں پکڑنے کے لیے نکلے۔ بحیرہ راہب نے کہا حضرت ابو طالب کو، ان کو کہا کہ تم نے دیکھ لیا، سن لیا، شام میں نہ لے جاؤ، یہ نبی آخر الزمان ہے، لوگ ان کے در پہ ہیں، انہیں آپ بحفاظت واپس بھیج دیں۔ اب اگر حضرت ابو طالب ابو بحیرہ راہب کی اس بات پر یقین نہ کرتے تو سمجھتے گپ مار رہا ہے، ہمیں خوش کرنے کے لیے چونکہ میرا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، ویسے ہی بات کر رہا ہے، تو بات ادھر سے ادھر نکال لیتے اور اس کے بعد کھانا کھا کر وہاں کھانا کیا اس نے حضور کے اعزاز میں اور آگے چل پڑتے۔ مگر عمل کیا؟ دعوت سے اٹھے تو ہم تمام کتب میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، امام حاکم نے مستدرک نے بیان کیا ہے، اور دیگر کتب حدیث اور کتب سیر میں امام بہقی نے روایت کیا ہے، اور اتنی تمام کتب کے اندر کثرت کے ساتھ یہ روایات آئیں۔ آپ وہاں سے اٹھے، دلائل النبوت میں بیان کیا، اٹھے حضرت ابو بکر کو بلایا حضرت ابو طالب نے، اور حضرت بلال کو بلایا، ان دونوں سے کہا کہ آپ نے بات سن لی، اب یہ اللہ کے نبی آخر الزمان ہیں، یہود جان کے درپے ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے ہاتھ مصطفیٰ کو واپس مکہ بھیج دیا ان کی حفاظت کے ساتھ۔ گویا 9 برس کی عمر میں بحیرہ راہب نے حضور کی رحمت للعالمین پر، رسول رب العالمین ہونے پر، خاتم النبیین ہونے پر جو کچھ کہا تھا، ابو طالب نے عمل کر کے اس کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ آگے پھر ابو طالب کے ایمان پر بات کرتے ہوئے ہمیں اس نقطے پر غور کرنا چاہیے کہ ان کا طرز عمل تاجدار کائنات کے ساتھ کیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وادی مکہ کے سردار قریش، بڑے بڑے طاقتور اثر رسوخ والے لوگ سب اس نبی آخر الزمان کے دشمن ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ارینج کیا کہ میرے محبوب، حضور ان کے محبوب تھے، میرے محبوب یہ دشمن ہو گئے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں مستقل آپ کے ساتھ ایک گارڈ رکھ دوں۔ ہائے ہائے ہائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس وجہ سے بھی ابو طالب کی دشمنی بڑھ گئی ہو کہ حضور کا گارڈ کیوں رکھا تھا؟ محافظ نہ رکھتے تو شاید ہمارا ہاتھ پہنچ جاتا کچھ کرنے تک۔ علی کو محافظ نہیں دے رہا، بلکہ باری باری محافظوں میں علی کو بھی محافظ بنا رہا ہے، حفاظت مصطفیٰ کی کر رہے ہیں ابو طالب، تو کچھ تو سمجھ ہے نا بات کی۔ ہائے 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 ہائے، یہ ان کا طرز عمل ہے۔ یہ تو تھا جو حضور کی 40 برس کی عمر مبارک سے لے کر 53 برس تک 13 برس ہر روز یہ عمل رہا کہ حضرت ابو طالب 13 برس تک ہر روز ایک گارڈ مقرر کرتے، اور پھر یہ محافظ اور گارڈ کا عمل، یہ طریقہ جو چچا نے بنا دیا تھا، یہ مدینہ میں بھی جاری رہا، اور مدینہ میں بھی در دولت کے سامنے مسلح گارڈ کھڑا ہوتا، اس وقت تک یہ معمول رہا جب تک یہ آیت نہ اتر آئی واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے آیت اتاری، جبرائیل میرے مصطفیٰ کو بتا دے محبوب اب گارڈ ہٹا دے، ہم خود تمہارے گارڈ ہو گئے۔ ہائے ہائے، اب ہم خود تمہارے گارڈ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یعصمک من الناس، اب میں عاصم مصطفیٰ ہو گیا ہوں، میں یعصمک، یعصم فعل ہے، مضارع کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل اللہ ہے، فاعل عاصم کہلائے گا، اور اس کا مفعول جس کی عصمت حفاظت ہو رہی ہے وہ مصطفیٰ ہے، تو عاصم خدا ہوا، معصوم مصطفیٰ ہوا۔ یہ تو ہے 53 برس کا معمول۔ یارو آؤ ذرا 3 برس شیب ابی طالب کے بھی تک لیں، یہ تو 53 برس کا معمول، 13 برس کا معمول ہے ہر روز کا، مگر جب معاشرتی مقابلہ